بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی التسلیم فی الصلاۃ، یہ باب ہے نماز میں سلام کرنے کے بیان میں، جسے سلام پھیرنا کہتے ہیں۔ تسلیم امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس لیے نماز سے باہر آنے کے لیے ان حضرات کے نزدیک تسلیم فرض ہے، اور وہ بھی پورا کہے السلام علیکم، یہ پورا فرض ہے۔ لہٰذا اگر کسی اور طریقے سے کوئی نماز سے باہر آئے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ البتہ ان حضرات کے نزدیک ایک ہی تسلیم فرض ہے، یعنی ایک ہی بار السلام علیکم کہنا فرض ہے، باقی دوسرا سلام ان حضرات کے نزدیک فرض نہیں۔ البتہ دوسرا سلام سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تسلیم یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، بلکہ نماز کے واجبات میں سے۔ اس لیے اگر کوئی لفظ سلام کے بجائے کسی اور طریقے سے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد نماز سے باہر آئے تو نماز کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ ایک واجب چھوڑنے کی وجہ سے نماز اس کی واجب الادا ہوگی، اور ہمارے نزدیک دونوں سلام واجب ہے، یعنی لفظ السلام یہ واجب ہے نماز سے باہر آنے کے لیے، داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ صرف کیا واجب ہے؟ لفظ السلام۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص۔ بندار، یہ کہیں کہیں آپ یہ لفظ دیکھیں گے ترمذی شریف میں، یہ محمد ابن بشار، جو جگہ جگہ ہے نا حدثنا محمد بن بشار، یہ انہی کا لقب ہے بندار۔ اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ دونوں دو ہیں، محمد ابن بشار اور بندار دونوں ایک ہی نام ہے ان کا، محمد، اور بندار ان کا لقب ہے۔ بندار کا معنی آتا ہے حافظ، چونکہ محمد ابن بشار حافظ الحدیث تھے، اس وجہ سے کہیں نام کے بجائے ان کا یہ لقب مذکور ہے، چنانچہ سامنے ہی آپ کے نام کے بجائے کیا ہے؟ بندار۔ حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے، فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حدیث متعدد صحابہ کرام سے مروی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلم فی الصلاۃ تسلیمتین، یسلم عن یمینہ حتی یرا بیاض خدہ الایمن وعن یسارہ حتی یرا بیاض خدہ الایسر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیرتے تھے، داہنی طرف یہاں تک کہ داہنی طرف کا رخ یعنی داہنا رخسار مبارک ہم لوگ دیکھ لیتے تھے، اور بائیں طرف بھی حضور سلام پھیرتے تھے، یہاں تک کہ بائیں رخسار کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے تھے۔ اس باب میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، جابر بن سمرہ، برا بن عازب، عمار بن یاسر، وائل بن حجر، عدی بن عمیرہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے، اور اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، صحابہ کرام میں اور صحابہ کرام کے بعد، اور یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ باب منہ ایضاً، یہ بھی اسی کا دوسرا باب ہے۔ حدثنا محمد بن یحییٰ النیسابوری حدثنا عمرو بن ابی سلمہ عن زہیر بن محمد عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ واحدہ تلقاء وجہہ ثم یمیل الی الشق الایمن۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک سلام پھیرتے تھے، تلقاء وجہہ، چہرے انور کی طرف، یعنی جانب قبلہ ہی رخ انور فرما کر کے ایک بار فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ثم یمیل الی الشق الایمن شیئا، پھر تھوڑا سا داہنی طرف مڑ جاتے تھے، داہنی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صرف ایک بار سلام پھیرتے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 بار سلام پھیرتے تھے۔ ان دو حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، اور یہی وہ حدیث ہے جس سے امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے استدلال کیا کہ ایک ہی سلام نماز کے ارکان میں سے، باقی دوسرا سلام وہ رکن نماز نہیں۔ دوسرے سلام کے تعلق سے امام کو اختیار ہے کہ چاہے تو دوسرا سلام پھیرے یا نہ پھیرے۔ اسی حدیث سے ان حضرات نے استدلال کیا۔ اس بارے میں ہمارے ائمہ حنفیہ
یہ فرماتے ہیں کہ ان دو حدیثوں کے درمیان ترجیح کی صورت اختیار کی جائے گی، اس وجہ سے کہ نماز میں 2 بار سلام پھیرنے والی جو حدیث ہے یہ ان صحابہ کرام سے مروی ہے جو نماز میں صف اول میں رہتے تھے۔ مثلا سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت واصلہ ابن الاسقا، اس طرح متعدد صحابہ کرام سے وہ حدیث شریف مروی، جبکہ ایک سلام پھیرنے والی جو حدیث ہے وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی۔ اب ظاہر ہے کہ امام کے افعال نماز کے تعلق سے اگر روایتوں کا اختلاف ہو تو ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی جو صف اول میں رہتے تھے، یا ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی جو سب سے پیچھے رہتی تھی، یعنی عورتوں کی صف میں۔ کس کی روایت کو ترجیح دی جائے گی؟ جو صف اول میں حضور کے قریب رہتے تھے۔ اس بنا پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس کو ترجیح دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف جو سلام پھیرتے تھے وہ بآواز بلند کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف جو سلام پھیرتے تھے نسبتاً آواز اتنی بلند نہیں رہتی تھی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بائیں طرف سلام پھیرنے کی آواز جو عورتوں کی صف تھی وہاں تک نہیں پہنچی، اس وجہ سے ام المومنین نے یہ روایت کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک سلام پھیرتے تھے۔ اس وجہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ کرام جنہوں نے 2 سلام پھیرنے کی حدیث کی روایت کی ہے ان کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی۔ اور سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خود امام ترمذی کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور ام المومنین کی جو حدیث ہے اس کی سند پر بھی کلام ہے۔ اب وہ کلام کیا ہے اس کو امام ترمذی سے سنیے۔ فرماتے ہیں امام ترمذی فرماتے ہیں وحدیث عائشہ لا نعرف مرفوعا الا من هذا الوجہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مرفوعا ہم صرف اسی طریقے سے جانتے ہیں۔ قال محمد بن اسماعیل زہیر بن محمد اہل الشام یرؤون عنہ مناکیرا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ زہیر ابن محمد جو ام المومنین کی حدیث کے راویوں میں سے ہیں ان سے اہل شام مناکیر کی روایت کرتے ہیں۔ کون؟ اہل شام۔ اور یہاں پر زہیر ابن محمد سے اس حدیث کی روایت جنہوں نے کی ہے وہ عمرو ابن ابی سلمہ، یہ خود اہل شام سے۔ کس میں سے ہیں؟ اہل شام سے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ اہل شام ان سے منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں، اور اہل عراق کی روایت جو ان سے ہے وہ اشبہ، یعنی اشبہ بالصحہ۔ قال محمد، امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کانا زہیر بن محمد الذی کانا وقع عندهم لیس ہوا ھذا الذی یروى عنہ بالعراق
زہیر ابن محمد جو محدثین کے نزدیک واقع ہوئے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن سے عراق میں روایت کی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسرے آدمی ہیں جن کا نام لوگوں نے بدل دیا ہے۔ وقد قال به بعض اہل العلم فی التسلیم فی الصلاۃ، اور بعض اہل علم نماز میں سلام کے تعلق سے اسی کے قائل ہیں۔ وَأَصَحُّ الرِّوَایَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمتان، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ صحیح روایت دو سلام کی۔ وعلیہ اکثر اہل العلم، اور اسی پر اکثر اہل علم ہیں صحابہ کرام اور تابعین میں اور تابعین کے بعد۔ ورعا قوم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اور صحابہ کرام اور تابعین کے علاوہ میں ایک قوم کی رائے یہ ہے کہ نماز میں ایک سلام ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ان شاء سلم تسلیمتاً واحدہ و ان شاء سلم تسلیمتین، اگر چاہے تو ایک سلام پھیرے اور اگر چاہے تو دو سلام پھیرے۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک ہی سلام رکن ہے، باقی دوسرا سلام وہ امام کے اختیار میں ہے۔ سنت یہ ہے کہ دوسرا سلام بھی پھیرے، جبکہ ہمارے نزدیک دونوں سلام واجب ہے۔ قاضی ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو مالکی المذہب ہیں، انہوں نے عارضۃ الاحوزی میں اس تعلق سے ایک حکایت نقل کی۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں مشہور محدث امام ابن شہاب زہری بیٹھے ہوئے تھے، جن کا نام بار بار آپ لوگوں نے پڑھا، عن ابن شہاب یعنی زہری۔ یہ بہت مشہور محدث ہیں مدینہ طیبہ کے۔ عین اسی وقت عراق کا ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دو سلام پھیرا، اس نے دائنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ امام زہری یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس کو آپ نے بلایا، پوچھا من این انت، کہاں سے تم آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ من العراق، ہم عراق سے آئے ہیں۔ پھر امام زہری نے اس عراقی شخص سے کہا من این لکا تسلیمتان فی الصلاۃ، یعنی تم نے نماز میں یہ جو دو سلام پھیرے ہیں، یہ کہاں سے تم نے دو سلام پھیرے ہیں؟ کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ تو اس عراقی نے کہا کہ حدثنی ابراہیم عن القمہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمتین۔ یہ حدیث انہوں نے بیان کر دی کہ مجھ سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا، انہوں نے علقمہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں دو سلام پھیرتے تھے۔ تو امام زہری نے اس شخص سے کہا کہ مجھے تو اس حدیث کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو عراقی نے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ میں ابن شہاب زہری ہوں۔ پھر اس عراقی نے پوچھا انتا حفظتا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہ، آپ یہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں؟ امام ابن شہاب زہری نے فرمایا کہ لا، پوری حدیث تو مجھے نہیں یاد ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا ثلثی ہے، کیا 2 ثلث حدیثیں آپ کو یاد ہیں؟ امام زہری نے فرمایا کہ نہیں، 2 ثلث بھی حدیثیں مجھے یاد نہیں۔ پھر اس عراقی نے پوچھا کہ نصف آپ کو یاد ہے؟ تو امام زہری نے فرمایا النصف او الثلث وانا شاک، یعنی احادیث کریمہ میں نصف یا ثلث مجھے یاد ہے اور اس میں مجھے شک ہے کہ نصف یا ثلث میں مجھے شک ہے۔ تو عراقی نے کہا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ حدیث انہی 2 ثلث میں سے ہے جو آپ کو یاد نہیں ہیں۔ جو 2 ثلث حدیثیں آپ تک نہیں پہنچی ہیں، انہیں آپ نے نہیں یاد کیا ہے، یہ حدیث انہی میں سے۔ پھر امام زہری خاموش ہو گئے۔ اس پر قاضی ابو بکر بن العربی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ حدیث ثابت ہے 2 سلام پھیرنے والی، مگر ام المومنین کی جو حدیث ہے وہ بھی ثابت ہے اور اہل مدینہ نے اس پر عمل کیا ہے، اس لیے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ہی سلام فرض ہے اور دوسرا سلام فرض نہیں۔ باب ما جاء انا حذف السلام سنہ، یہ باب اس بیان میں ہے کہ سلام میں تخفیف سنت، یعنی سلام میں مد نہ کرے، بغیر مد کے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی الف میں مد نہ کرے، تخفیف کرے۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا عبداللہ بن المبارک والحقل بن زیاد عن الاوزاعی عن قرہ بن عبد الرحمن عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حذف السلام سنہ۔ امام زہری ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ سلام میں تخفیف سنت۔ اب حذف السلام کا کیا مطلب ہے؟ علی ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام ابن المبارک نے فرمایا، علی ابن حجر اور امام ابن المبارک نے فرمایا کہ حذف السلام کا مطلب ہے کہ اللہ تمدہ مدہ، یعنی اس میں تم مد نہ کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اسی کو اہل علم مستحب قرار دیتے ہیں، اور ابراہیم نخعی سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ تکبیر بھی جزم ہے اور سلام بھی جزم ہے، یعنی دونوں میں تخفیف کرے، مد نہ کرے۔ وحقل یقال، اور حقل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام عبد الرحمن اوزاعی کے کاتب تھے۔ باب ما یقول اذا سلم، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب سلام پھیرے تو کیا کہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد دعا کس طرح سے کرے۔ تو وہ نماز جس کے بعد کوئی سنت مؤکدہ، جیسے مغرب کی نماز ہے اور
اور کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے۔ جن نمازوں میں فرض کے بعد کوئی سنت مؤکدہ، تو اس میں سلام کے بعد مختصر دعا کرے، اور جن نمازوں میں فرض کے بعد کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے تو ان میں لمبی دعا کر سکتا ہے، بشرطے کہ خشوع و خضوع اس کا برقرار ہو۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا ابو معاویہ عن عاصم الاحول عن عبداللہ بن الحارث۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے امام کی ولایت ختم ہو جاتی، امام کی متابعت مقتدیوں پر اب واجب نہیں رہ جاتی ہے سلام پھیرنے کے بعد۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی حاجت لاحق ہے تو سلام پھیرنے کے بعد وہ جا سکتا، یا یہ ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ امام صاحب بڑی لمبی دعا کرتے ہیں اور مقتدی کو کہیں جانا ہے تو اپنی مختصر دعا کر کے وہ جا سکتا۔ مگر یہ جو دعا کا انتظار کیا جاتا ہے، چونکہ اس میں اجتماعیت ہوتی ہے اور مومنین کی جماعت جب اکٹھا ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو قبولیت کی امید زیادہ رہتی، اس وجہ سے دعا کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور اس میں نامعلوم کتنے صلحاء ہوتے ہیں، کتنے مقربین ہوتے ہیں جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتا ہے، اس لیے اجتماعیت کے ساتھ دعا کی جاتی ہے اور اس کا انتظار بیٹھ کر کے کیا جاتا ہے۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا ابو معاویہ عن عاصم الاحول عن عبداللہ بن الحارث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لا يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو بس اتنی ہی مقدار میں بیٹھتے کہ یہ دعائیں آپ کرتے، اللہم انت السلام۔ یہ پوری دعا یہ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ احادیث میں یہ دعا منقول ہے، جو میرا خیال ہے کہ قریب قریب سبھی کو یاد ہوگی یہ دعا۔ حدثنا حناد حدثنا مروان بن معاویہ و ابو معاویہ عن عاصم الاحول بہذا الاسناد نحو وقال، اور فرمایا تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ اس باب میں حضرت ثوبان بن مالک، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول بعد تسلیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یا ذا الجد منک الجد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بعض روایتوں میں آیت الکرسی کا بھی ذکر آیا ہے، اللہم لا مانع لما آتیت، یا اللہ تو جو عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جو روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں ہے
ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ۔ اللہ تعالی لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کشادہ فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو رحمت الہی کسی بندے کی طرف متوجہ ہو جائے تو کوئی شخص لاکھ کوشش کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، یہ دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے، ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اور ذَا الْجِدِّ مِنْكَ الْجِدِّ، یعنی یا اللہ کوئی کیسا ہی نصیبے والا ہو، اس کا نصیبہ تجھ سے یعنی تیرے عذاب سے اسے نجات نہیں دے سکتا ہے، اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ تیری رحمت شامل حال نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر اس کو جد پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے کہ کوئی کتنی ہی کوشش کر لے، کسی کی بھی کوشش تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے مگر یہ کہ تیری رحمت اس کی طرف متوجہ۔ جب رحمت حق کسی کی طرف متوجہ ہوگی تبھی وہ عذاب الہی سے نجات پا سکتا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح میں سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حکایت نقل کی۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضور اپنا جبہ مجھے عنایت فرماتے۔ فروا کا لفظ ہے، جبے کے معنی یا جبے کی طرح کوئی لباس تھا۔ سیدنا بایزید بسطامی نے فرمایا کیا کرو گے؟ تو مرید نے عرض کیا کہ حضور میں اسے اپنے کفن میں استعمال کروں گا تاکہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں۔ سیدنا بایزید بسطامی نے فرمایا لو دخلت فی جسدی واحاط بکا جلدی ما نفعک من عذاب اللہ شیئا ان شاء ان یعذبک انما ینفعک الاعتقاد والاجتہاد۔ یعنی تم جبے کی بات کرتے ہو، اگر تم میرے جسم کے اندر گھس جاؤ اور جبہ نہیں بلکہ میری یہ جلد، میرا یہ چمڑا ہر طرف سے تمہیں محیط ہو، تب بھی اگر اللہ عذاب دینا چاہے تو تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تمہارے لیے کوئی چیز اگر نفع بخش ہے تو وہ ہے ایمان اور اجتہاد، یعنی ایمان اور کوشش، یہ تمہارے لیے مفید۔ تو مدار نجات ایمان ہی، سمجھ گئے؟ وروی انہ کان یقول، اور ایک حدیث میں یہ بھی روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یعنی مختلف متعدد کلمات
احادیث کریمہ میں آئے ہیں، اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ فرض کے بعد اگر سنت ہے تو مختصر دعا کرے۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ قال اخبرنی ابن المبارک حدثنا الاوزاعی حدثنا شداد ابو عمار قال حدثنی ابو اسماء الرحبی قال حدثنی ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات۔ حضرت ثوبان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے انصراف کا ارادہ فرماتے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد جب حضور وہاں سے پلٹنے کا ارادہ فرماتے، جانے کا ارادہ فرماتے، استغفر 3 مرات، تو 3 بار استغفار فرماتے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد 3 بار استغفار فرماتے۔ ثم قال، پھر کہتے انت السلام ومنک السلام، یعنی یہ دعا فرماتے۔ تو اب ان ساری حدیثوں پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد 3 بار کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر بعض روایتوں میں جیسا کہ آیت الکرسی کا بھی ذکر ہے اسے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو مختصر دعائیں آئی ہیں یہ دعائیں کرے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ابو عمار کا نام شداد ابن عبداللہ ہے۔ باب ما جاء فی الانصراف عن یمینہ وعن یسارہ، یہ باب ہے داہنے اور بائیں مڑنے کے بیان میں، یعنی سلام پھیرنے کے بعد امام داہنی طرف مڑ جائے یا بائیں طرف مڑ جائے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ مقتدیوں کی طرف نہ رخ کر لے۔ البتہ سیدھے جانب قبلہ اس وقت بیٹھے رہنا یہ ہے اس وقت منع، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد داہنی طرف ہو جائے یا بائیں طرف ہو جائے۔ دونوں ہی طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، چنانچہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف بھی مڑتے تھے اور بائیں طرف بھی کبھی مڑتے تھے، اور اس قدر مائل ہوتے تھے کہ حتی یرا بیاض خدہ الایمن، اور یہ بھی ہے کہ حتی یرا بیاض خدہ الایسر، مگر چونکہ ہر کام میں داہنا، یعنی وہ کام جو تحلیہ کے ہوتے ہیں ان میں داہنے سے شروع کرنا یہ افضل، وہ کام جو کس کے ہوتے ہیں تحلیہ کے، ان میں داہنے سے شروع کرنا افضل ہے۔ جیسے کپڑا پہننا، نالین پہننا، کنگھی کرنا، سرما لگانا، مسجد میں داخل ہونا، یہ سب کیا ہیں؟ سب تحلیہ، تو داہنے سے شروع کرنا افضل۔ اور جہاں تخلیہ مقصود ہے وہاں بائیں سے شروع کرنا یہ افضل۔ مثلاً اگر نالین اتارنے ہوں، جوتے اتارنے ہوں، تو پہلے کس قدم سے اتارے؟ بائیں قدم سے اتارے، کہ یہاں پہ تحلیہ مقصود نہیں ہے بلکہ تخلیہ مقصود ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح سے اگر کوئی قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو تو وہاں پہ
تحلیہ مقصود نہیں ہے، بلکہ کیا مقصود ہے؟ تخلیہ مقصود ہے، خالی کرنا مقصود ہے۔ تو وہاں پہ کون سا قدم اندر داخل کرے؟ پہلے بایاں، اور جب اس میں سے نکلنا ہے، اب نکلنے کے بعد آدمی تحلیہ کرے گا، تو اب داہنا قدم پہلے باہر نکالے۔ مسجد کے اندر جانا ہے تو چونکہ مسجد کے اندر تحلیہ ہوتا ہے، یعنی آدمی اعمال صالحہ وہاں پر کرتا ہے، اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، سنوارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، ظاہر و باطن کو پاکیزہ بناتا ہے، تو وہاں پہ تحلیہ مقصود ہے۔ اس لیے جب مسجد میں داخل ہو تو داہنا قدم اندر داخل کرے پہلے، اور مسجد سے جب نکلنا ہے تو اب ان فضائل سے اب وہ اپنے آپ کو خالی کر رہا، اب یہاں پہ تخلیہ مقصود ہے، تو کون سا قدم پہلے نکالے؟ بایاں قدم۔ تو جہاں پہ تحلیہ مقصود ہے وہاں پہ داہنے سے شروع کرنا افضل ہے، تو اب سلام میں بھی افضل تو یہی ہے کہ داہنی طرف آدمی مڑے، چونکہ تیامن یہ زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اگر بائیں طرف بھی کوئی مڑے تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں، بلکہ اگر بائیں طرف اسے کوئی حاجت ہے کہ داہنی طرف اگر وہ اپنا رخ کرے گا تو اس کا دل بائیں طرف لگا رہے گا۔ مثال کے طور سے آپ کہیں سامان رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سامان ہے، مثلا جوتا چپل آپ بائیں طرف اتارے ہوئے ہیں، اب داہنی طرف آپ اگر اپنا رخ کر رہے ہیں تو آپ کا دل کدھر لگا رہے گا؟ بائیں طرف لگا رہے گا، تو دعا میں توجہ پورے طور سے ہو پائے گی۔ تو اب حاجت بائیں طرف ہے، اس لیے اس صورت میں بائیں طرف مڑ جائے۔ اور مسجد نبوی شریف میں اگر آدمی نماز پڑھے تو وہاں پر بائیں ہی مڑنا افضل۔ وجہ یہ ہے کہ روضہ اقدس یہ کدھر ہے؟ مصلی کے بائیں طرف۔ مسجد نبوی شریف میں جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو روضہ اقدس بائیں طرف، اب اگر داہنی طرف وہاں پہ مڑا جائے تو روضہ اقدس کی طرف اس کی پیٹھ ہو جائے گی، اس لیے وہاں بائیں طرف ہی مڑے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ ابو جعفر منصور سے ارشاد فرمایا، وَلِمَا تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم علیہ السلام، یعنی تم اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کر پھیرو گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی وسیلہ ہیں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں۔ اگرچہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے اس سوال کے جواب میں امام مالک نے فرمایا تھا، اس نے سوال کیا تھا کہ جب میں مواجہہ شریف میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں تو اپنا چہرہ میں قبلہ کی طرف کروں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف کروں؟ اس کے جواب میں امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَا تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم علیہ السلام بل استقبل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتَشْفِعْهُ، بلکہ تم اپنا چہرہ کدھر کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف کرو اور حضور سے شفاعت کا سوال کرو۔ لیکن اس سے کم از کم اتنا تو معلوم ہوا کہ روضہ اقدس کی طرف آدمی پیٹھ نہ کرے بلکہ اپنا چہرہ روضہ اقدس ہی کی طرف کرے۔ اس لیے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے
تو بائیں طرف ہی مڑے، داہنی طرف وہاں پر نہ مڑے۔ سمجھ گئے؟ حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن حلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله۔ قبیصہ ابن حلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو حضور دونوں طرف مڑتے تھے، داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حلب کی حدیث حسن ہے اور اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ انہ ینصرف علی جانبیہ شاء، کہ دونوں طرف یعنی داہنے اور بائیں جدھر چاہے مڑ جائے، ان شاء یمین ہی، چاہے تو داہنی طرف مڑے اور چاہے تو بائیں طرف مڑے۔ وقد صح الامران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں ہی امر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت صحیحہ سے ثابت ہیں۔ ویروی عن علی بن ابی طالب، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اگر داہنی طرف اسے حاجت ہے تو داہنی طرف اختیار کر لے، اور بائیں طرف حاجت ہے تو بائیں طرف اختیار کر لے، بائیں طرف مڑ جائے۔ باب ما جاء فی وصف الصلاۃ، یہ باب ہے صفت نماز کے بیان میں۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن جعفر عن یحییٰ بن علی بن یحییٰ بن خلاد بن رافع الزرقی عن جدہ عن رفاع بن رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد یوما قال رفاع ونحن معه۔ حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اور ہم بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ اسی وقت اذ جاہ رجل کالبدوی، ایک شخص آیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اعرابی، یعنی اس کے آنے کا انداز، نماز پڑھنے کا انداز، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک آنے والے کوئی اعرابی۔ فصلی، انہوں نے نماز پڑھی، فاخف صلاتہ، تو نماز میں انہوں نے تخفیف کی، ثم انصرف، پھر نماز سے جب فارغ ہوئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک فرج فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ وعلیک یہ راوی کا اپنا لفظ، ورنہ اس کے بعد پھر یہی حدیث آ رہی ہے، اس میں ہے فسلم علیہ فرد علیہ، یعنی انہوں نے جب سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ تو مقصود یہ ہے کہ حضور نے انہیں سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا فرج فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجا فصلی، اب وہ گئے پھر دوبارہ نماز پڑھی۔ ثم جاء فسلم علیہ، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ ارشاد فرمائے وعلیک فرج فصلی فإنک لم تصلی مرتین او ثلاثہ، 2 بار یا 3 بار ایسا ہوا۔ کل ذالک یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وعلیک فرج فصلی فإنک لم تصلی فعاف الناس وکبر علیہم ان یکون من خف صلاتہ لم یصلی۔ یہ چیز لوگوں پر گراں گزری اور ان پر شاق گزری کہ جو اپنی نماز میں تخفیف کر دے اس نے سرے سے نماز ہی نہیں پڑھی، یہ بات لوگوں پر شاق گزری۔ فقال الرجل فی آخر ذالک، تو اس شخص نے آخر میں عرض کیا فارنی وعلمنی فإنما أنا بشر أصیب وأخطئ، یا رسول اللہ مجھے نماز کا صحیح طریقہ بتا دیں اور مجھے تعلیم دے دیں، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے صحیح بھی ہو سکتا ہے اور مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے۔ فقال اجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اذا قمت الى الصلاة فتوضأ کما امرک بہ، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اس طرح وضو کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تسمیہ یہ نماز یہ وضو میں واجب نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس طرح وضو کرو، اور قرآن کریم میں جو ارشاد ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہاں پہ تسمیہ کا ذکر نہیں آیا، اس بنا پر معلوم ہوا کہ تسمیہ واجب نہیں۔ ثم تشہد، پھر اس کے بعد تم شہادتین کہو یعنی اذان دو، فاقم ایزن، اور اذان کے بعد اقامت بھی کہو۔ فإن کان معک قرآن فقرأ، اب اگر تمہارے ساتھ کچھ قرآن کریم ہے یعنی کچھ صورتیں یاد ہیں تو انہیں پڑھو، وإلا، اور کوئی صورت تمہیں یاد نہیں ہے، فاحمد اللہ وکبرہ، تو اللہ کی حمد اور اس کی تکبیر کہو، وحللہ، یعنی اللہ کی تکبیر و تحلیل کہو، ثم ارکع، پھر اس کے بعد تم رکوع میں جاؤ، فاطمئن راکعا، اور رکوع اطمینان سے تم کرو، ثم اعتدل قائما، پھر سیدھے تم کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ، فاعتدل ساجدا، اور سجدے میں اعتدال کرو، یعنی تمہاری پیشانی تمہاری ناک زمین پر ہونی چاہیے اور دونوں ہتھیلیاں بھی زمین پر ہونی چاہیے اور دونوں کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی رہیں، کلائیوں کو زمین پر نہ بچھاؤ، یعنی سجدے میں اعتدال کرو، ثم اجلس، پھر اس کے بعد تم بیٹھو، فاطمئن جالسا، اور اطمینان سے بیٹھو، ثم قم، پھر اس کے بعد تم اٹھو، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، تو جب تم نے اس طرح سے نماز پڑھی تو تمہاری نماز مکمل ہو گئی، وَإِنِ انتقصتَ مِنْهُ شَيْئًا انتقصتَ مِنْ صَلَاتِكَ، اور اگر اس میں سے تو نے کچھ کمی کی تو تم نے اپنی نماز سے کمی کی۔ قال، حضرت رفاع فرماتے ہیں وَكَانَ هَذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَى، یہ ارشاد صحابہ کرام کے لیے پہلے کی بنسبت زیادہ آسان ثابت ہوا کہ جس نے اس میں سے کچھ کمی کی اس نے اپنی نماز سے کمی کی، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا، اور ساری نماز اس کی نہیں گئی بلکہ نماز اس کی ہو گئی، البتہ ناقص نماز اس کی ہو۔ تو یہ ارشاد پہلے ارشاد کے بنسبت زیادہ آسان معلوم ہوا۔ قال، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آنے والے
شخص نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تخفیف کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پہلی بار میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم نہیں دی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ جب آنے والے شخص ایسے ہیں کہ نماز میں وہ تخفیف کر رہے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیں کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو سوال کرنے کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی کہ یا رسول اللہ، میں جیسا جانتا تھا، جو طریقہ مجھے معلوم تھا، میں نے اس طریقے سے نماز پڑھی، یا رسول اللہ میں ایک بشر ہوں، مجھے تعلیم دے دیں۔ مگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض نہیں کیا۔ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ نہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت انہیں دی کہ شاید اب یہ شخص دوبارہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ لے، مگر پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، تو اب تو کم سے کم انہیں پوچھنا چاہیے تھا، لیکن پھر نہیں پوچھے وہ، سمجھ گئے؟ اور جب انہوں نے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک بشر ہوں، اصیب و اختی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی۔ تو اس سے پوری امت کو یہ درس ملا کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہوئی، کسی سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی، اور اس بنیاد پر اس سے یہ کہا جائے کہ تم یہ کام پھر سے کر کے لاؤ، تو اب اس پر لازم ہے کہ یہ پوچھے کہ میں کس طرح سے کروں۔ سمجھ گئے؟ قال، اچھا، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ رفاع ابن رافع کی حدیث حسن ہے، اور رفاع سے یہ حدیث متعدد طرق سے مروی۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید القطان حدثنا عبید اللہ بن عمر قال اخبرنی سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل۔ سعید ابن ابی سعید اپنے والد یعنی ابو سعید مقبوری سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ابو سعید مقبوری۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل، ایک شخص اور آئے، فصلی، انہوں نے نماز پڑھی، ثم جاء، پھر وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، فرد علیہ السلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا، یعنی سلام کو ان پر لوٹایا۔ صاف ہے نا کہ سلام کو ان پر لوٹایا، یعنی سلام کا جواب حضور نے سلام سے دیا۔ قرآن کریم میں ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها، یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا اسے جواب دو، اور اگر اس سے اچھا جواب نہیں دے سکتے تو جو اس نے کہا ہے وہی اسے لوٹا دو۔ یعنی السلام علیکم کسی نے کہا تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیے، اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس سے اچھا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم اس نے جو کہا ہے وہی اسے لوٹا دیجیے۔ فقال، ارشاد فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرجع الرجل فصلی کما کان صلی،
اب وہ شخص لوٹ گیا اور جیسے اس نے نماز پڑھی تھی پھر ویسی نماز اس نے پڑھی۔ ثم جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فسلم علیہ، حضور کو سلام عرض کیا، فرد علیہ، تو حضور نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی حتی فعل ذلک ثلاث مرات، یہاں تک کہ 3 بار ایسا ہوا۔ فقال لہ الرجل، تو آنے والے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، والذی بعثک بالحق ما احسن غیر ھذا، یا رسول اللہ قسم ہے اللہ کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ما احسن غیر ھذا، اس کے علاوہ میں کوئی اور اچھا طریقہ نہیں جانتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دے دیں۔ فقال، ارشاد فرمائے اذا قمت الی الصلاۃ فکبر ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تو تکبیر کہو، پھر جو قرآن کریم سے تمہیں آسان لگے وہ پڑھو۔ تو اب اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ خاص سورہ فاتحہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ مطلق قرات وہ فرض ہے، کیونکہ مقام تعلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ بھی ان کو تعلیم دے رہے ہیں جن کو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا ہے، اس وجہ سے کہ نماز میں انہوں نے تخفیف کی تھی۔ تو اگر خاص سورہ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہوتا تو مقام تعلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر ضرور فرماتے۔ سمر کا، پھر رکوع کرو۔ اب واقعہ تو ایک ہے، لیکن رفاع نے جب اس حدیث کی روایت کی تو اس میں ہے اذا قمت الی الصلاۃ فتوضا کما امرک بھی، اور اس میں وضو کا ذکر نہیں ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے جو روایت کی ہے تو اس میں وضو کا ذکر نہیں۔ دیکھیے ہے کہیں وضو کا ذکر اس میں نہیں، نہ ہے وضو کا ذکر اس میں۔ فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض ہے، بلکہ یہ راویوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا۔ کوئی راوی ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے اختصار کر دیتے ہیں، ایجاز بیانی سے کام لیتے ہیں، اور کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سمر کا، پھر تم رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان ہو جائے۔ ثم ارفع، پھر رکوع سے تم سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ سیدھے تم کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد، پھر سجدے میں جاؤ، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سجدے میں تمہیں اطمینان ہو جائے۔ ثم ارفع، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان سے تم بیٹھ جاؤ۔ وفعل ذلک فی صلاتک کلھا، اس طرح سے تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح۔ وروا ابن نمیر ھذا الحدیث عن عبید اللہ بن عمر عن سعید المقبری، ابن نمیر نے اس حدیث کی روایت عن عبید اللہ بن عمر عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ کی ہے، یعنی سعید مقبری کے والد ابو سعید کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ولم یذکر فی عن ابی ہریرہ، اور اس میں انہوں نے عن ابی ہریرہ ذکر نہیں کیا۔ وروایت یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ بن عمر اصح، اور یحییٰ ابن سعید کی روایت عن عبید اللہ بن عمر جو انہوں نے کی ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ وسعید المقبری قد سمع من ابی ہریرہ، اور سعید مقبری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے، اس لیے اگر عن ابیہ کا ذکر بیچ میں نہیں آیا تو ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث منقطع ہو۔
وروا نبی نبی ہریرہ، اور سعید مقبوری نے اپنے والد سے بھی روایت کی ہے، یعنی نبی نبی ہریرہ بھی روایت کی ہے۔ وہ ابو سعید المقبوری اسمہ کیسان، اور ابو سعید مقبوری کا نام کیسان ہے، اور سعید مقبوری کی کنیت ابو سعد ہے۔ حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا یحییٰ بن سعید القطان حدثنا عبد الحمید بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعته وهو في عشرة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الحمید ابن جعفر فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن عمرو ابن عطا نے بیان کیا، انہوں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں قال سمعتہ، یہ کون کہتے ہیں؟ یہ محمد ابن عمرو ابن عطا فرما رہے ہیں کہ میں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، جبکہ وہ 10 صحابہ کرام کے مجمع میں تھے، 10 صحابہ کرام کے مجمع میں تھے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مجمع میں انہوں نے فرمایا، اب یہ 10 صحابہ کرام کون تھے؟ یہ قبیلہ بنی ساعدہ کے شیوخ تھے۔ کون لوگ تھے؟ یہ قبیلہ بنی ساعدہ کے شیوخ تھے، جن کا نام آپ حضرات نے کچھ پچھلے صفحے میں پڑھا ہے۔ ابو حمید ساعدی، ابو اسید ساعدی، سہل بن سعد ساعدی، محمد بن مسلمہ ساعدی۔ تو یہ 10 صحابہ کرام کے مجمع میں تھے، جن میں سے ایک ابو قتادہ ابن ربعی بھی تھے۔ یقول، حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے، انا عالمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا زیادہ علم ہے۔ قالو، تو ان صحابہ کرام نے کہا، ما کنتا اقدمنا له صحبہ ولا اکثرنا له اتیانا، یعنی آپ شرف صحابیت میں ہم سے قدیم نہیں ہیں، اور بارگاہ رسالت میں بھی ہم سے زیادہ آپ نہیں آتے تھے۔ ہمیں جتنا زیادہ حاضری کا شرف حاصل ہے، اتنا شرف آپ کو حاصل نہیں۔ پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا علم مجھے زیادہ ہے؟ کیونکہ علم کی زیادتی کا مدار یا تو اس بات پر ہے کہ صحابیت بہت قدیم ہو، یا پھر اس پر ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری زیادہ سے زیادہ ہوتی ہو، اور آپ نہ تو شرف صحابیت میں ہم سے قدیم ہیں، اور نہ ہی ہم سے زیادہ بارگاہ رسالت میں آپ حاضر ہی ہوتے تھے، پھر آپ کیسے یہ کہتے ہیں؟ قال بلا، حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا کیوں نہیں؟ قالو، تو ان صحابہ کرام نے کہا فارض، پھر آپ پیش کیجیے۔ فقال، حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ اعتدل قائما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہوتے، ورفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، اور حضور رفع یدین فرماتے یہاں تک کہ دونوں ہاتھ دونوں شانوں کے مقابل میں لے آتے۔ اس سے شافعیہ نے استدلال کیا کہ دونوں ہاتھ دونوں شانوں تک اٹھائے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھ
دونوں کان کی لو تک لے جائے۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں کان کی لو کے مقابل میں لے آتے تھے، حتی یحاذی بہما شحمت اذنیہ، اور بعض حدیثوں میں حیال اذنیہ آیا۔ تو ہماری مستدل وہی حدیث وہ ہے، مگر ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کی ایک صورت یہ فقہا نے ذکر کی ہے کہ اس طرح سے ہاتھ اٹھائے کہ ہاتھ کا کچھ حصہ دونوں شانوں کے مقابل میں رہے اور انگلیاں کان کے لو کے مقابل میں رہیں، تو اس طرح سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب حضور رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے، رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، تو رفع یدین فرماتے یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو شانوں کے مقابل لے آتے، پھر کہتے اللہ اکبر ورکع، اور رکوع میں جاتے۔ ثم اعتدل، پھر رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال فرماتے تھے۔ اس طرح سے اعتدال فرماتے کہ فلم یصوب راسہ ولم یقن، یعنی سر اقدس کو پشت انور سے نہ نیچے کرتے اور نہ ہی اوپر اٹھاتے، بلکہ سر انور پشت انور کے بالکل برابری میں ہوا کرتا تھا۔ تو رکوع کا سنت طریقہ یہی ہے کہ سر پیٹھ کے بالکل برابر میں رہے، نہ اوپر رہے اور نہ نیچے رہے۔ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھتے، ثم قال، یعنی رکوع میں دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے۔ ثم قال، پھر جب رکوع سے اٹھتے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ورفع یدیہ، اور رفع یدین فرماتے۔ واعتدل، اور حضور اعتدال فرماتے، یعنی سیدھے کھڑے ہو جاتے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ حتی یرجع کل عظم فی موضعہ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ جاتی، معتدلاً سیدھے۔ ثم ہوا الارض ساجداً، پھر سجدے کے لیے حضور زمین کی طرف مائل ہوتے اور کہتے اللہ اکبر۔ ثم جافا عضدیہ عن ابطیہ، پھر حضور اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے بغل سے جدا رکھتے۔ وفتح اصابع رجلیہ، اور حضور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کھول لیتے۔ ثم سنا رجلہ الیسریٰ وقعد علیہا، پھر حضور بایاں پاؤں موڑ لیتے، وقعد علیہا، اس پر بیٹھ جاتے۔ ثم اعتدل، پھر اعتدال فرماتے، یعنی سیدھے بیٹھ جاتے۔ حتی یرجع کل عظم فی موضعہ معتدلا، یہاں تک کہ اعتدال کی حالت میں ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ آتی۔ پھر سجدے میں جاتے اور کہتے اللہ اکبر۔ ثم سنا رجلیہ وقعد، پھر اپنے پاؤں حضور موڑ لیتے اور بیٹھ جاتے اور اعتدال فرماتے۔ حتی یرجع کل عظم فی موضعہ، ثم نہض، پھر حضور اٹھتے۔ ثم صنع فی الرکعۃ الثانیہ مثل ذلک، پھر دوسری رکعت میں بھی حضور اسی طرح سے کرتے۔ تو اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں حضور جلسہ استراحت بھی فرماتے تھے، اس لیے کہ سجدے سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہے، ثم سنا رجلیہ وقعد، یعنی حضور بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ ہمارے نزدیک محمول ہے کس پر؟ حالت عذر پر محمول، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے
کہ کانا ینحض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صدور قدمیہ، اور کثیر صحابہ کرام سے یہ مروی ہے، اس بنا پر یہ ہمارے نزدیک محمول ہے حالت عذر پر۔ حتی اذا قام من السجدتین کبر ورفع یدیہ، یہاں تک کہ جب حضور دو سجدوں سے اٹھتے تو تکبیر کہتے اور رفع یدین فرماتے، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں شانوں کے مقابل لے آتے، کما صنع حین افتتح الصلاۃ، جیسا کہ نماز کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے تھے۔ تو سجدے سے فارغ ہونے کے بعد رفع یدین جو یہ مذکور ہے اس حدیث شریف میں، یہ ہے احناف کے نزدیک تو ایسے بھی رفع یدین نہیں ہے تکبیر اولیٰ کے علاوہ، اور خود مالکیہ اور شافعیہ نے بھی اس کو اختیار نہیں فرمایا۔ اسی لیے احناف کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف تو ایسی ہے کہ شافعیہ بھی اس کو ہمارے خلاف نہیں پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دو سجدوں سے فارغ ہوتے اس وقت بھی رفع یدین فرماتے تھے، ورنہ اگر یہ حدیث ہمارے خلاف وہ پیش کریں گے تو احناف یہ کہیں گے کہ پھر آپ لوگوں کو سجدے سے فارغ ہونے کے بعد بھی رفع یدین کرنا چاہیے، مگر آپ لوگ رفع یدین کے قائل اس وقت نہیں ہیں۔ حتی کانت الرکعۃ التی تنقضی فیہا صلاتہ، یہاں تک کہ وہ رکعت آتی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہوتی، تو اخر رجلہ الیسریٰ، حضور اپنا داہنا پاؤں مؤخر فرماتے تھے، داہنا پاؤں مؤخر فرماتے تھے، یعنی اسے باہر نکال دیتے تھے۔ وقعد علی شقہ متورکا، اور حضور تورک کی حالت میں بیٹھ جاتے، ثم سلم، پھر سلام پھیرتے۔ اسی سے شافعیہ نے یہ کہا کہ قعدہ اولیٰ میں افتراش کے طور پر بیٹھے اور قعدہ اخیرہ میں تورک کرے، اور ہمارے نزدیک یہ محمول ہے کس پر؟ حالت عذر پر محمول ہے، کیونکہ دونوں ہی قعدہ میں افتراش والی کیفیت حدیث شریف میں منقول ہے، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو اختیار فرمایا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قال، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں جو یہ آیا ہے کہ اذا قام من السجدتین، یعنی حضور جب دو سجدوں سے اٹھتے رفع یدیہ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اذا قام من الرکعتین، جب دو رکعات سے حضور اٹھتے، یعنی دو رکعات سے اٹھتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو رکعت یعنی تشہد پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے اس وقت رفع یدین کریں، تو اس کے بھی تو قائل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی رفع یدین کرے۔ حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علی الحلوانی وغیر واحد قالوا حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطا قال سمعت ابا حمید الساعدی فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عاصم فرماتے ہیں کہ ہم سے عبد الحمید ابن جعفر نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن عمرو ابن عطا نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا
کہ میں نے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں، جن میں ایک حضرت ابو قتادہ ابن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، فذکر نحو حدیث یحییٰ، نحو حدیث یحییٰ بن سعید بمعنی، تو انہوں نے بھی یعنی ابو عاصم نے بھی اسی طرح سے یہ حدیث شریف ذکر کی ہے جس طرح سے یحییٰ ابن سعید نے ذکر کی ہے، یعنی معنی دونوں کا ایک ہے، الفاظ دونوں کے الگ ہو سکتے ہیں۔ وزانہ فیہ ابو عاصم، اور ابو عاصم نے عبد الحمید بن جعفر سے جب اس حدیث کی روایت کی تو انہوں نے اس حرف کا اضافہ کیا کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوری حدیث بیان کر دی، قالو، تو 10 صحابہ کرام جن کی موجودگی میں انہوں نے یہ حدیث شریف بیان کی تھی، تو ان